ایسا لگتا ہے کہ دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ ایک جانب مشرقی یورپ میں روس اور مغربی طاقتیں آمنے سامنے ہیں تو دوسری جانب مغربی ایشیا میں اسرائیل حماس جنگ جاری ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایران ہتھیاروں کے ذریعے روس کی مدد کر رہا ہے، جبکہ یوکرین بھی مغربی ساختہ ہتھیاروں سے روس کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ یوکرین کو نیٹو اور امریکہ کی کھلی حمایت حاصل ہے۔ مغرب صرف مشرقی یورپ میں یوکرین کا ہی نہیں بلکہ مغربی ایشیا میں اسرائیل کی بھی کھلم کھلا حمایت کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ایران بھی صرف روس کا حامی نہیں بلکہ وہ خطہ عرب میں اپنی پراکسیز کے ذریعے اسرائیل اور اس کے حامیوں کے خلاف برسر پیکار بھی ہے۔ ایک دوسرے سے کچھ ہزار میل کے فاصلے پر جاری دونوں تنازعات بھلے ہی خطے کی جنگ دکھائی دیں، لیکن عالمی طاقتوں کے کردار کی وجہ سے یہ جنگ کسی بھی وقت پھیل کر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے، اور ایسا ہونے کا امکان ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اسرائیل پہل تو صرف غزہ میں بمباری کر رہا تھا، لیکن اب اسرائیل نے لبنان پر بھی حملہ کر دیا ہے۔ بظاہر یہ حملے حزب اللہ کے خلاف ہیں، لیکن تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر حملہ کیا ہے تاکہ جنگ کا دائرہ وسیع کیا جائے اور کسی بھی طرح ایران کو اس میں براہ راست گھسیٹ لیا جائے، کیونکہ ایران حزب اللہ کو پہلے ہی اپنی ریڈ لائن قرار دے چکا ہے۔ جنگ پھیلنے کی صورت میں ممکن ہے کہ ایران شام اور عراق میں اپنی پراکسیز کے ذریعے اسرائیل کے خلاف حملے تیز کر دے۔ ایران براہ راست جنگ میں کودا تو مغربی طاقتوں کو بھی اپنے اتحادی کے لیے براہ راست جنگ کا حصہ بننا پڑ سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں شروع ہونے والے اسرائیل کے لبنان پر تازہ حملوں میں 550 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ مرنے والوں میں کم از کم 50 بچے بھی شامل ہیں۔ جواب میں حزب اللہ نے اسرائیلی شہر حیفا پر میزائل حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی فوجی زخمی ہوا۔ اسرائیلی بمباری کے خوف سے لاکھوں لبنانی نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ نے فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا کہنا ہے کہ برطانیہ لبنان میں اسرائیلی حملوں سے پریشان ہے۔ جنگ پھیلنے سے مزید تباہ کن نتائج کا خطرہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کا ملک لبنان اور غزہ میں اسرائیلی اقدامات اور جرائم سے لا تعلق نہیں رہے گا۔ الجزیرہ کے مطابق تجزیہ کاروں، ماہرین اور ریجنل لیڈرز کو جو سب سے بڑی فکر لاحق ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل یہ سب اس لیے کر رہا ہے کہ اسے کسی فوجی مزاحمت کا سامنا نہیں۔ اگر خطے کی کوئی طاقت جنگ میں شامل ہونا چاہے تو بحیرہ روم میں موجود امریکی فوج اسرائیل کو کور فراہم کر رہی ہے، یعنی فوجی حمایت اور عالمی سطح پر سیاسی حمایت اسرائیل کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اسے کرتا رہے، اور اگر اسرائیل یوں ہی اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتا رہا تو شاید یہ جنگ پورے مغربی ایشیا تک پھیل جائے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔